بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین، خفین پر مسح کا بیان۔ خفین سے مراد یہ عام موزے نہیں ہیں جو اونی اور کپڑے کے ہوتے ہیں جو عام طور پر سردیوں میں پہنے جاتے ہیں۔ خفین سے مراد وہ خف ہیں جو چمڑے یا ریکسین وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں، یا وہ موٹے اونی خف کہ جن کو پیروں پر پہنا جائے تو وہ خود بخود پیروں پر رکے رہیں اور ان میں مسلسل چلنا ممکن ہو بغیر کسی دقت کے، ایسے خف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو مجلد ہوتے ہیں کہ ان کے پورے اس پر جلد چڑھا ہوا ہوتا ہے، چمڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے، پورے خف اسی کے ہوتے ہیں یا ریکسین کے ہوتے ہیں۔ اور ایک منعل ہوتے ہیں۔ منعل نیچے کا تلا اور اس کے اوپر کا کچھ حصہ جو ہے وہ چمڑے یا ریکسین وغیرہ کا ہوتا ہے، اور اس سے اوپر کے جو ہوتے ہیں وہ موٹے دبیز کپڑے کے ہوتے ہیں، وہ منعال ہے نا۔ اور ایک ہوتے ہیں مسخن، تین طرح کے بلکہ، کہ ان میں چمڑا یا ریکسین تو بالکل نہیں لگی ہوئی ہے لیکن وہ بہت موٹے ہوتے ہیں، کہ جن میں خفین کی طرح ہی چلنا، پیدر پہ مسلسل چلنا ممکن ہوتا ہے، اور اس وہ پھٹتے وغیرہ بھی آسانی سے نہیں ہے۔ ایسے خف پر وضو میں مسح جائز ہے، یعنی اگر طہارت پر خف پہنے گئے ہوں۔ طہارت پر خف پہننے کا مطلب یہ ہے کہ پیر دھلنے کے بعد ان خف کو پہنا ہو، اور خف کو پہننے کے بعد جب پہلی بار حدث لائق ہوا ہو تو اس حدث کے لائق ہونے کے وقت تک ہمارا وضو مکمل ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہوا کہ پیر کسی نے پہلے دھو کر خف پہن لیے اور ابھی وضو پورا مکمل نہیں کر پایا تھا کہ اس میں حدث لاحق ہو گیا، تو پھر وہ اس وضو میں خفین پر مسح نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلا جو حدث لائق ہوا خفین پہننے کے بعد اس وقت وہ انسان طہارت کاملہ پر نہیں تھا۔ خفین پہننے کے بعد جب پہلا حدث لائق ہو تو اس وقت طہارت کامل ہونی چاہیے، تبھی جو ہے خفین پر مسح کر سکتا، اگلے وضو میں ورنہ نہیں۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ خفین پر مسح تب کر سکتا ہے جب اس نے طہارت کاملہ پر پہنا ہو، یعنی پوری طہارت مکمل ہونے کے بعد، پورا وضو مکمل کرنے کے بعد خف پہنے ہوں۔ اب خف پہننے کے بعد جب حدث لائق ہوگا تو اس کے لیے جو وضو کرے گا اس وقت مسح کر سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک خفین پر مسح کرنے کے لیے پوری طہارت پر پہننا ضروری نہیں ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ پیر دھونے کے بعد خف پہنا ہو اور حدث لائق ہونے سے پہلے پہلے طہارت مکمل ہو گئی ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ خفین پر مسح مقیم اور مسافر دونوں کے لیے جائز ہے۔ مدت میں فرق ہے، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس درمیان میں خفین اتار دے تو اس کا مسح ٹوٹ جائے گا۔ مسح ٹوٹے گا، صرف وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خفین اتار دیے تو خالی پیر دھونا کافی ہے، پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس مدت میں اگر اس کو حدث اکبر لاحق ہو جائے، یعنی وہ بے غسل ہو جائے، تو اب اس کے لیے وہ جب غسل کرے گا تو ایسا نہیں کہ خفین پر مسح کر لے، بلکہ اب اس کو اتارنے ہوں گے اور پورا جسم اس کو دھونا ہوگا، ہے نا۔ تو مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات۔ امام مالک علیہ رحمت و رضوان کے اقوال اس سلسلے میں مسترب ہیں، ان کے بہت سارے اقوال ہیں، مگر ان کے یہاں راجح قول یہ ہے، ایک قول راجح ان کا یہ ہے کہ صرف مسافر کے لیے اجازت ہے، مقیم کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اور ایک قول ان کے یہاں راجح و مشہور یہ ہے کہ دونوں کے لیے اجازت ہے۔ لیکن امام مالک علیہ رحمہ کا خود کا عمل اس بارے میں یہ تھا کہ جب وہ مسافر ہوتے تھے تو جو ہے خفین پر مسح فرماتے تھے، مقیم ہوتے تھے تو پیر دھوتے تھے، خفین پر مسح نہیں کرتے تھے، ہے نا۔
تو غالباً یا تو انہی کے عمل کی بنیاد پر ان کے مذہب کے دو قول مشہور ہو گئے، ایک یہ کہ صرف مسافر کے لیے اجازت ہے، مقیم کے لیے نہیں، یہ امام مالک علیہ رحمہ کے قول پر مبنی ہے جو اپنے بارے میں کرتے تھے، اور دوسرے کے بارے میں امام مالک علیہ رحمہ کا نظریہ یہ تھا کہ ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو وہ مسافر و مقیم دونوں کو اجازت دیتے تھے۔ تو ان کے مذہب کا جو دوسرا قول ہے وہ اس کے امام مالک علیہ رحمہ کے دوسروں کے حق میں جو عمل تھا اس پر مبنی ہے کہ مقیم اور مسافر دونوں کے لیے اجازت ہے۔ یہ امام مالک علیہ رحمت و رضوان کہ یہاں دو قول مشہور ہیں اور ان کے دو الگ الگ طرز عمل کی وجہ سے غالباً ہیں وہ۔ خفین کا مسح توڑے گی کیا چیز؟ جو چیز وضو کو توڑے گی وہی خفین کے مسح کو توڑ دے گی، علاوہ اس کے کہ اگر انسان بیچ میں خف اتار دے تو اتارنے سے بھی مسح ٹوٹ جائے گا، یعنی مدت پوری ہونے سے پہلے اگر اس نے خف اتار دیا تو اس سے بھی اس کا مسح ٹوٹ جائے گا، باقی جو ناقض وضو چیزیں پائی جائیں گی ان سے مسح ٹوٹ جائے گا۔ مسح ہوگا کہاں؟ مسح خفین کے اوپری حصے پر کیا جائے گا، یعنی جو پیروں کی پشت ہے اس کا جو حصہ ہے اس پر کیا جائے گا کہ اپنے انگلیوں کو تر کر کے ہاتھوں کی اس کے سرے کو پیروں کی انگلیوں کے ناخنوں کے سروں کی طرف رکھے اور اس سے اوپر کی طرف پڈلی کی طرف انہیں کھینچ لے، اس طریقے سے مسح ہو جائے گا۔ 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر مسح کرنا ہر خف پر یہ لازم ہے نا، 3 انگلیوں کے بقدر مسح کر لیا، مسح ہو گیا۔ خالی ایسی ایک انگلی سے ایسی مسح کر لیا ہلکا سا ایک انگلی کے بقدر تو مسح نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو خف پھٹے ہوں ہے نا، اتنے سارے پھٹے ہوں کہ اگر اس پھٹن کو جمع کیا جائے تو پیر کی 3 چھوٹی انگلیوں کے بقدر وہ پھٹن ہو جائے گی، تو اس خف پر مسح جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر دونوں خف تھوڑے تھوڑے پھٹے ہیں ہے نا کہ ان کو ملایا جائے تو ایک خف کی 3 انگل کے بغیر بھی 3 انگشت کے برابر بھی جگہ نہیں ہوگی وہ، تو اس خف پر مسح ہو سکتا ہے۔ خف سے متعلق اور تفصیلی مسائل بہار شریف وغیرہ میں آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ خفین پر مسح کے جواز کو ثابت کرنا ہے۔ اصل میں خفین پر مسح کا جواز شروع کے کچھ ایام میں مختلف ہی رہا تھا صحابہ اکرام کے درمیان، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر شروع میں خفین پر مسح کے جواز کے قائل نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ بھی خفین پر مسح کے جواز کے قائل ہو گئے، بلکہ شروع میں جتنے بھی صحابہ کرام میں سے خفین پر مسح کے جواز کے قائل نہیں تھے، بعد میں وہ سب کے سب جواز کے قائل ہوئے، جیسے کہ علامہ ابن منذر نے کہا ہے کہ جس سے شروع میں خفین پر مسح کا انکار منقول تھا ان سب سے بعد میں اس بات منقول ہوا، ان سب نے اس کو ثابت مانا، اور اس طرح کی حدیث اس باب میں بھی آ رہی ہے۔ بلکہ بعد میں تو خفین پر مسح کا جواز ماننا یہ اہل سنت کی علامت بن چکا تھا، کیونکہ روافض خفین پر مسح کے شدت سے منکر ہیں، شدت سے انکاری ہیں، تو اس میں خفین پر مسح کا جواز ماننا یہ اہل سنت کی پہچان ہو گیا تھا۔ حب القطنین، تفضیل الشیخین، جواز المسح علی الخفین، جو شخص شیخین کو تمام صحابہ میں افضل سمجھتا ہو، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو، خطانین سے محبت کرتا ہو حضرت علی و عثمان رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور مسح خفین پر مسح کو جائز سمجھتا ہو، وہ انسان سنی ہے۔ تو یہ اہل سنت کی پہچان بن گیا تھا، اتنا اہم مسئلہ تھا اس کا جواز۔ تو اب جمہور صحابہ کا، تابعین کا، بلکہ جملہ اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ خفین پر مسح جائز ہے، بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں نے خفین پر مسح کا جواز کا قول اس وقت تک نہیں کیا جب تک وہ میرے نزدیک روز روشن کی طرح واضح نہ ہو گیا، اور یہی قول غالباً حضرت علامہ ابراہیم نخعی علیہ رحمہ سے بھی منقول ہے۔ دیکھیں باب المسح علی الخفین، خفین پر مسح کا بیان۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب بن الزہری عن عباد بن زیاد من ولد المغیرة بن شعبة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب لحاجته فی غزوة تبوک۔
امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے فرمایا ہمیں خبر دی ابن شہاب زہری نے روایت کر کے عباد ابن زیاد سے، جو کہ مغیرہ ابن شعبہ کی اولاد میں سے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے غزوہ تبوک میں۔ قالا رابی، جو کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں، انہوں نے کہا فذهبت معه بماء، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا پانی لے کر۔ قالا رابی کہتے ہیں فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت سے واپس آئے، یعنی یہ پانی لے کر تو گئے تھے مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کچھ دوری پر ٹھہرا دیا تھا اور سرکار اس سے آگے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، جیسا کہ مفصل جو حدیث ہے اس میں یہ بات مذکور ہے۔ پھر سرکار نے وہاں قضاء حاجت فرمائی، اس کے بعد واپس آئے۔ یہاں یہ مختصراً حدیث ذکر کی گئی ہے۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آئے۔ فسکبت علیہ، تو میں نے حضور پر پانی اونڈیلا، یعنی وضو کے لیے سرکار کو پانی پیش کیا۔ قال رابی کہتے ہیں فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه فلم يستطع من ضيق قم جبته، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو دھویا، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو نکالنے لگے، یعنی جبہ شریف آپ زیب تن کیے ہوئے تھے اس کی آستینوں سے اپنے ہاتھ کو باہر نکالنے لگے، باہر یعنی آستینیں اوپر کو چڑھانے لگے، مگر آستینیں اس کی اتنی تنگ تھیں کہ آستینیں اوپر نہ چڑھ سکیں، تو حضور نے اندر کی طرف ہاتھ نکالا۔ جیسے کشمیری لوگ بہت ڈھیلے کپڑا پہنتے ہیں سردیوں میں، تو وہ اتنا ڈھیلا ہوتا ہے کہ آستین سے اس کا ہاتھ اندر کی طرف نکال دو تو بآسانی نکل جاتا ہے، تو حضور نے باہر کی طرف نکالنے کے بجائے آستینوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے اندر کی طرف سے اسے نکالا اور ہاتھ کو باہر کی طرف لے آئے۔ ثم ذهب يخرج يديه، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نکالنے لگے۔ فلم يستطع من ضيق قم جبته، تو آپ نہ نکال سکے جبے کی آستینوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے۔ فاخرج ما من تحت جبته، تو حضور نے اس کو جبے کے نیچے سے نکالا۔ فغسل يديه ومسح براسه، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور سر کا مسح فرمایا، ومسح على الخفين، اور خفین پر مسح کیا۔ یہ محل استشہاد ہے اس حدیث میں کہ خفین پر مسح کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبد الرحمن بن عوف یؤمہ، غزوہ تبوک کی حدیث مشہور ہے۔ یہ نماز فجر کا وقت تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قضاء حاجت کی تشریف لے گئے اور واپسی میں بڑی تاخیر ہو گئی، اتنی تاخیر ہو گئی کہ صحابہ کرام کو اندیشہ تھا کہ کہیں نماز فجر قضا نہ ہو جائے، تو صحابہ اکرام نے اتفاق کر کے ان کے درمیان جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے معزز صحابی رسول ہیں، ان کو امامت کے لیے کھڑا کیا کہ آپ نماز پڑھا دیجئے ورنہ سورج طلوع ہو جائے گا اور نماز فجر قضا ہو جائے گی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑے، ایک رکعت پڑھا چکے تھے، اتنے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے غالباً اس بات کو محسوس نہ کیا، ہاں غالباً ان کو محسوس ہی نہ ہوا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تسبیح پڑھنے لگے، سبحان اللہ کہنے لگے تاکہ ان کو احساس ہو جائے اور وہ وہاں سے ہٹ جائیں، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دوسری رکعت بھی پڑھا دی۔ جب دوسری رکعت پڑھا دی اور حضور نے وہ شاید رکعت ان کے ساتھ پڑھی تھی، یعنی نماز مکمل ان کے ساتھ کی تھی، ایک رکعت ان کے ساتھ اور ایک جو بچی تھی اس کے بعد پڑھی، تو جب صحابہ کرام فارغ ہوئے نماز سے تو کہتے ہیں ہم بہت گھبرا گئے تھے، اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ناراضی نہ ہو، لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا یہ عمل دیکھا تو حضور نے ان کی تحسین فرمائی کہ تم نے صحیح کیا، اگر اندیشہ تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی انتظار میں اور اس اندیشی کی وجہ سے پڑھ لی تو تم نے صحیح کیا۔ اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ افضل مفضول کی اقتدا کر سکتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی اقتدا کی جو بلا شبہ مفضول ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں تاخیر اس قدر ہو جائے کہ وقت کے جانے کا اندیشہ ہو تو امام مقرر کی اجازت کے بغیر بھی، یعنی اجازت سری کے بغیر بھی کوئی اور اگر جماعت میں قابل امامت ہے تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ یہاں مواخذہ اس سے نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے اجازت کے بغیر، امام مقرر کی اجازت کے بغیر نماز کیوں پڑھائی، کیونکہ ایک اندیشہ تھا نماز کے قضا ہونے کا، یہ مسئلہ بھی اس سے مستنبط ہوتا ہے۔
ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، عبد الرحمن بن عوف یؤمہم، اس حال میں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف لوگوں کی امامت فرما رہے تھے، قد صلی بہم سجدتن، جو نے ایک رکعت پڑھا چکے تھے، سجدتن سے مراد ہے رکعتن، ایک رکعت پڑھا چکے تھے، فصلی معہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، ثم صلی الرکعۃ التی وقعت، پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے وہ رکعت پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی، وہ بھی پڑھا دی، ففزع الناس له، تو لوگ ان کے لیے گھبرا گئے، پریشان، ثم قال لهم قد احسنتم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ تم نے صحیح کیا۔ اخبرنا مالک حدثنا سعید بن عبد الرحمن بن رقیش انه قال رأيت انس بن مالك اتى قباء فبال ثم اتي بماء فتوضا فغسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح براسه ثم مسح على الخفين ثم صلى۔ مصنف فرماتے ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن عبد الرحمن ابن رقیش نے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، عطا قبا، کہ آپ بستی قبا میں تشریف لائے، فبالا، تو آپ نے ایک جگہ بول فرمایا، ثم اتیا بمائن، پھر پانی لائے گیا، فتبدا، تو آپ نے وضو کیا، وضو کی کیفیت یہ تھی کہ غسل وجہہ، تو آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، اور کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھویا، وَمَسْحَ بِرَاسِهِ، اور سر کا مسح فرمایا، ثم مسح الخفین، پھر خفین پر مسح کر دیا، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ تو فعل صحابی سے بھی خفین پر مسح کرنا ثابت ہوا، انس بن مالک کے فعل سے۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع وعبد اللہ بن دینار، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ وہ حدیث لا رہے ہیں جس میں شروع میں صحابہ کو اس مسئلے میں اضطراب تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا میں نے نام لیا تھا، انہی کی حدیث آ رہی ہے، شروع میں ان کو اس پر اعتراض تھا اور بعد میں انہوں نے اس سے اتفاق کر لیا تھا، وہ حدیث بھی لے کر آ رہے ہیں۔ اخبرنا مالک حدثنا نافع وعبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن ابي وقاص وهو اميرها، فرآه عبد الله وهو يمسح على الخفين فانكر ذلك عليه، فقال له سل اباك اذا قدمت عليه، فنسي عبد الله ان يسأله حتى قدم سعد۔ مصنف فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی نافع اور عبداللہ ابن دینار دونوں نے، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کوفہ آئے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس، جو کہ کوفہ کے امیر تھے، گورنر تھے۔ فرآہ عبداللہ، تو انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرآہ عبداللہ، تو حضرت عبداللہ نے یعنی عبداللہ ابن عمر نے ان کو دیکھا، کن کو؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کو دیکھا، وَهُوَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اس حال میں کہ وہ خفین پر مسح فرما رہے تھے، حضرت سعد خفین پر مسح کر رہے تھے، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان پر اس چیز کو لے کر اعتراض کیا کہ آپ پیر دھونے کا حکم ہے، آپ خفین پر مسح کیوں کر رہے ہیں، اعتراض کیا۔ فقال له سل اباکا، تو حضرت سعد نے ان سے فرمایا سل اباکا، آپ اپنے والد سے پوچھنا، اذا قدمت علیہ، جب تم ان کے پاس مدینے میں پہنچو، یعنی حضرت عمر سے پوچھنا اپنے والد سے کہ میں خفین پر مسح کیوں کر رہا ہوں، جب یہاں سے لوٹ کر مدینہ جاؤ تو پوچھنا۔ فقال له، تو حضرت سعد نے ان سے کہا سل اباکا، اپنے والد سے پوچھو، اذا قدمت علیہ، جب تم ان کے پاس جاؤ۔ فنسی عبداللہ ان یسألہ، تو حضرت عبداللہ مدینہ شریف تو آ گئے لیکن اپنے والد صاحب سے یہ مسئلہ پوچھنا بھول گئے۔ فنسی عبداللہ ان یسألہ، تو حضرت عبداللہ ان سے یہ بات پوچھنا بھول گئے۔ حتی قدم سعد، یہاں تک کہ حضرت سعد تشریف لے آئے مدینہ۔ فقال اسألت اباکا، اور آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا اسألت اباکا، کیا آپ نے اپنے والد صاحب سے پوچھا؟ فقال لا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں پوچھا۔ فسألہ عبداللہ، تو حضرت عبداللہ نے پھر بعد میں پوچھا حضرت عمر سے، بعد میں پوچھا خفین پر مسح کے بارے میں کہ کیا معاملہ ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے پھر خفین پر مسح کا مسئلہ بتایا۔ فسألہ عبداللہ، تو حضرت عبداللہ نے اپنے والد صاحب سے معلوم پوچھا، فقال، تو حضرت عمر نے فرمایا اذا ادخلت رجلیک فی الخفین وہما طاہرتان، کہ جب تو اپنے دونوں پیروں کو خفین میں داخل کر لی اس حال میں کہ وہ دونوں پاک ہوں،
جو ہمارا مذہب ہے وہ حضرت عمر کی اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ خفین پر مسح کے جواز کے لیے پوری طہارت کے بعد خف پہننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا کافی ہے کہ پیر پورے دھلے ہوئے ہوں اس کے بعد خف پہن لیں۔ ہاں، اتنا ضروری ہے کہ پہلا حدث لائق ہونے سے پہلے پہلے اپنے اس وضو کو مکمل کر لے۔ اگر یہ پا لیا جائے تو وہ خفین پر اگلے حدث جب لاحق ہوگا اس کے لیے وضو کرے گا تو مسح کر سکتا ہے۔ یہ تائید حضرت عمر فاروق اعظم کی حدیث ہماری کرتی ہے۔ فرمایا کہ جب تو اپنے پیروں کو خفین میں داخل کرے اس حال میں کہ وہ دونوں پاک ہوں، فمسح علیہما، تو ان پر مسح کر سکتا ہے۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ نے عرض کیا، وَإِن جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ، اگرچہ ہم میں سے کوئی پاخانے سے آیا ہو، یعنی پاخانہ چونکہ غلیظ ایک حدث ہے، یہ پاخانے سے آیا پھر اس کے بعد وضو کرنے لگا اور خف پہنے ہوئے، تو کیا ایسی صورت میں بھی مسح کر لے گا؟ ان کو لگاؤ کہ ہو سکتا ہے ریق کا خروج وغیرہ چھوٹے حدث تو دونوں ایک ہی درجے میں، پیشاب، پاخانہ، خروج ری سب، لیکن کچھ اغلظ ہیں، کچھ زیادہ بڑے سمجھے جاتے ہیں، تو ایک بڑا سمجھے جانے والی بات انہوں نے یہاں کی کہ اگرچہ ایسا کرے تب بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا۔ قال عبداللہ وَإِن جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطِ، حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اگرچہ ہم میں سے کوئی پاخانے سے آئے، قال، حضرت عمر نے فرمایا وَإِن جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ، ہاں اگرچہ تم میں سے کوئی پاخانے سے آئے تب بھی کر سکتا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنی نافع ان ابن عمر بال بالسوق ثم توضا فغسل وجهه۔ دیکھو اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت آئی جس میں یہ تھا کہ انہیں اعتراض ہوا تھا حضرت سعد کے خفین پر مسح کو دیکھ کر، پھر مسئلہ اپنے والد صاحب سے پوچھا، والد صاحب نے بتا بھی دیا مسئلہ، لیکن اس حدیث میں یہ مذکور نہیں تھا کہ مسئلہ سننے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر اس پر عامل ہوئے یا نہیں، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر مجتہد ہے نا، مجتہد کو اختیار اپنے اشتہاد پر عمل کرے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے سے اتفاق کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو آگے حدیث لے کر آ رہا ہے امام محمد علیہ رحمہ جس میں یہ مذکور ہے کہ بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی مسح کیا، تو ان کا اختلاف شروع میں تھا وہ ختم ہو گیا، بعد میں انہوں نے بھی جواز پر اتفاق کیا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنی نافع ان ابن عمر بال بالسوق ثم توضا فغسل وجهه ويديه ومسح براسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليه فمسح على خفيه ثم صلى۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی نافع نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بول فرمایا بازار میں، سوق کہتے ہیں بازار کو۔ اب یہ کہ بازار میں کھلے عام تو بول کیا نہیں ہوگا، مراد یہ ہے کہ بازار میں کوئی جگہ بنی ہوگی بول براز کرنے کی، وہاں بول فرمایا، جیسے کہ عام طور پر مارکیٹ میں گورنمنٹ کی جانب سے سرکاری طور پر وہ بنے ہوتے ہیں پیشاب گھر، پاخانہ گھر، اس پر جا کر کرتے ہیں لوگ۔ حکومت اسلامیہ کے زمانے میں بھی اس طرح کے معاملات تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بول فرمایا بازار میں بنی جگہ میں، پھر آپ نے وضو فرمایا تو اپنے چہرے کو دھویا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا، ثم دعیا، اتنا ہی کر پائے تھے کہ کسی نے بلا لیا کہ نماز جنازہ آ گئی ہے، وہ جنازہ آ گیا، آپ نماز پڑھا دیجئے، تو آپ مسجد کی طرف گئے، اس میں داخل ہوئے نماز پڑھانے کے لیے، پیروں سے متعلق ابھی عمل کرنا باقی تھا، تو آپ خف پہنے ہوئے تو آپ نے خفوں پر مسح کر لیا، تو آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، دونوں ہاتھوں کو دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا، ثم دعی لجنازۃ، پھر آپ کو جنازے کے لیے بلایا گیا، یعنی نماز جنازہ کے لیے، حین دخل مسجد، جس وقت آپ مسجد میں داخل ہوئے، لیصلی علیہ، کیوں بلایا گیا؟ تاکہ آپ اس کی نماز پڑھا دیں، فمسح علی خفیہ، تو آپ نے اپنے خفین پر مسح فرمایا، ثم صلی، پھر نماز پڑھائی۔ اخبرنا مالک اخبرنی ہشام بن عربۃ عن ابیہ انہ رأى اباہ یمسح علی الخفین علی ظہورہما لا یمسح بطونہما، قال ثم یرفع الامامۃ فیمسح براسہ۔ اب یہاں سے امامہ پر مسح کا مسئلہ آ رہا ہے۔ امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، ان تینوں ائمہ کا موقف یہ ہے کہ نہ امامہ پر مسح جائز ہے اور نہ عورت کے لیے اوڑھنی یا دوپٹے پر مسح جائز ہے، دونوں میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، سروں کے مسح کا حکم ہے وضو میں،
اور ظاہر سی بات ہے امامے پر مسا کرنا یا دوپٹے اوڑھنی پر مسا کرنا وہ سر پر مسا نہیں ہے، تو چونکہ ان پر مسا کرنے سے حکم خدا پورا نہیں ہو رہا ہے، جو فرض ہے سر پر مسا وہ پایا نہیں جا رہا ہے، اس لیے ان پر مسا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر امامے کا بیچ کا کپڑا یا اسی طرح اوڑھنی اور دوپٹہ کا کپڑا اتنا باریک ہو کہ اگر تر ہاتھ رکھا جائے خوب زیادہ تر کر کے تو تری اس میں سے نکل کر نیچے سر تک پہنچ جائے گی اور چوتھائی حصے کو ترک کر دے گی ہمارے نزدیک، یا امام شافعی کے نزدیک کچھ حصے کو ترک کر دے گی، یا امام مالک کے نزدیک پورے سر کا استیعاب کر لے گی، تو البتہ ہو سکتا ہے نا، لیکن یہ صورت بہت نادر ہے جس پر شاید کوئی احتیاط سے عمل کرے، اس کا کپڑا بہت باریک ہو تو شاید ہو سکتا ہے۔ اس لیے عام طور پر مسئلے میں کہا جاتا ہے کہ امامے پر اور اوڑھنی اور چنری اور دوپٹے وغیرہ پر مسا جائز نہیں ہے۔ البتہ امام احمد ابن حنبل کا موقف یہ ہے کہ جو ہے خفین پر مسا کر اوڑھنی پر اور امامے پر مسا کرنا جائز ہے، جس پر وہ استدلال کرتے ہیں امہات المومنین کی ان روایات سے جس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اوڑھنی پر مسا کیا، اپنے دوپٹے پر مسا کیا۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ آپ نے اپنے امامے پر مسا فرمایا، مگر ہمارے نزدیک وہ روایت اسی پر محمول ہے کہ امامے کا کپڑا شریف یا وہ اوڑھنی بہت باریک تھی جس کے ذریعے تری اس کے نیچے نفوذ کر گئی تھی، اور اس صورت میں جواز ہے، جواز اس صورت میں نہیں ہے جبکہ وہ تری وہاں تک پہنچ نہ سکے، تو ہمارے یہاں وہ حدیث اور روایت اس پر محمول ہے۔ اس سے مطلقاً اوڑھنی یا امامے پر مسا کا جواز کا قول کرنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اخبرنا مالکن، امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، اخبرنی انہوں نے کہا مجھے خبر دی ہشام ابن عروہ نے، ان ابی وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی عروہ سے، انہو را اباہو کہ انہوں نے یعنی عروہ نے اپنے والد کو دیکھا، عروہ نے اپنے والد کو دیکھا۔ عروہ کے والد کون ہیں؟ حضرت زبیر ابن عوام جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں۔ انہو رعا اباہو کہ عروہ نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، یمسح علی الخفین خفین پر مسا کرتے ہو، علی ظہوری ما ان کے ظاہری حصے پر یعنی اوپری حصے پر، لا یمسح بطونہما نہ کہ وہ مسا کرتے ان کے باطنی حصے پر، باطنی حصہ کہتے ہیں جو تلوے کی طرف ہوتا ہے نا، اس پر مسا نہیں ہے، تلوے کی طرف جو پشت پیر کی پشت ہے، ناخونوں کی طرف کا جو حصہ ہے اوپر کا، پیروں کا پنجے کا، اس پر مسا ہے نا، اور یہ خلاف عقل ہے جو حدیث سے ثابت ہے، ورنہ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ خف کا جو باطنی حصہ ہے یعنی جو تلوے ہیں، ایڑیاں ہیں، وہاں کا مسا کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی چیز لگے گی گندگی وندگی تو وہیں تو لگے گی نا، اوپر تو لگے گی نہیں، تو نیچے کا مسا ہونا چاہیے، یہ عقل ہے، لیکن مسا کہاں کیا جاتا ہے؟ اوپر کا، یہ دین ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل سے ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ خف کے نچلے حصے کا مسا کیا جائے، اوپر کے حصے کا نہیں کیا جائے، لیکن دین چونکہ عقل نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ان کے احکام ہے، اس لیے جو حکم دین میں ہے وہ ویسے ہی رہے، نہ کہ خفین کے باطنی حصے کا۔ قال رابی کہتے ہیں ثم يرفع الامامہ پھر انہوں نے یعنی حضرت زبیر ابن عوام نے اپنا امامہ اٹھایا، فیمسح براسی اور اپنے سر کا مسا کیا، امامہ اٹھا کر سر کا مسا فرمایا، امامے پر مسا نہیں کیا۔ قال محمد وبهذا كله ناخذ امام محمد علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ ہم ان سب کو لیتے ہیں، یعنی جتنے بھی احکام پیچھے کی احادیث سے ثابت ہو رہا ہے ہم سب کو لیتے ہیں۔ وہ قول ابی حنیفہ اور یہی امام اعظم کا قول ہے، ونرى المسح للمقیم یوما ولیلۃ وثلاثۃ ایام علیہا للمسافر، اور ہماری رائے یہ ہے کہ مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات تک مسح کا حکم ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک۔ وقال انس مالک بن انس اور حضرت امام مالک ابن انس نے یہ فرمایا لا یمسح المقیم مقیم مسح نہیں کر سکتا ہے الخفین خفین پر۔ یہ امام مالک علیہ رحمہ کا ایک قول مشہور ہے کہ آپ نے مقیم کو اجازت نہیں دی، صرف مسافر کو اجازت دی ہے، لیکن ان کے مذہب کا ایک دوسرا قول راجح و مشہور یہ بھی ہے کہ دونوں کے لیے اجازت ہے، اور میں نے اس کی وجہ بتا دی، دو قول کیوں ہیں؟ امام مالک کے اپنے مختلف عمل کی وجہ سے ہیں۔ وعامت هذه الاثار التي کہہ رہے ہیں کہ
وقال مالک ابن انس، یعنی امام محمد حیرت کر رہے ہیں ابھی، کہہ رہے ہیں کہ امام مالک ابن انس نے کہا لا یمسح المقیم الخفین، کہ خفین پر مقیم مسح نہیں کرے گا. وعامت هذه الاثار التي روى مالک فی المسح انما هي فی المقیم ثم قال لا يمسح المقیم الخفین. حالانکہ یہ تمام آثار جو امام مالک نے روایت کیے ہیں خفین پر مسح کے سلسلے میں، یہ سب تو مقیم ہی کے بارے میں. پھر انہوں نے فرمایا کہ خفین پر مقیم مسح نہیں کرے گا. تعجب کر رہے ہیں کہ میں نے ابھی امام مالک کے حوالے سے جتنی بھی حدیثیں اس باب میں نقل کی ہیں 3 4 5، یہ سب تو مقیم کے بارے میں ہی ہیں، کسی میں مسافر کا ذکر نہیں. یہ سب وہ حالت اقامت میں تھے جنہوں نے مسح کیا ہے خفین پر. تو یہ حدیثیں بھی امام مالک خفین کے بارے میں نقل کرنا ہے جو مقیم کے بارے میں ہے سب، اور پھر فرما رہا ہے کہ مقیم مسح نہیں کر سکتا خفین پر. تو امام محمد اصل میں تعجب کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ تعجب امام مالک کے اسی قول پر ہے جس میں آپ نے مقیم کو اجازت نہیں دی ہے. لیکن ان کا دوسرا قول مشہور جو مفتہ بہی بھی ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کے لیے اجازت ہے. اور امام مالک ابن انس نے فرمایا کہ مقیم خفین پر مسح نہیں کر سکتا، جبکہ یہ عام روایات جو امام مالک نے مسح کے سلسلے میں روایت کی ہیں وہ مقیم ہی کے بارے ہیں. پھر بھی آپ نے کہا کہ مقیم خفین پر مسح نہیں کر سکتا. باء المسح علی الامامۃ والخمار، امامہ اور دوپٹے پر مسح کا بیان. اس کے بارے میں چونکہ بتا چکا ہوں، اب حدیث آ رہی ہے اس کا ترجمہ لگاتا ہوں. امامہ اور دوپٹے پر مسح کا بیان. اخبرنا مالک قال بلغني عن جابر بن عبد الله انه سئل عن الامامة فقال لا حتى يمس الشعر الماء. امام محمد فرماتے ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے حدیث پہنچی ہے جابر ابن عبداللہ کی روایت سے کہ ان سے پوچھا گیا امامہ کے بارے میں، یعنی امامہ پر مسح کرنے کے بارے میں پوچھا گیا. فقال لا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یعنی امامہ پر مسح نہیں کر سکتا. حتی یمس الشعر الماء، یہاں تک کہ پانی بالوں کو چھو جائے، یعنی مطلقاً امامے پر مسح نہیں ہو سکتا. ہاں اگر پانی بالوں کو چھو جائے تو البتہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ پانی بالوں کو چھو جائے. قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم اس روایت کو لیتے ہیں. وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہی امام اعظم کا قول ہے. اخبرنا مالک حدثنا نافع قال رأيت صفیہ بنت ابی عبیدہ تتوضا وتنزع خمارها ثم تمسح براسها. قال نافع وانا يومئذ صغير. امام محمد فرماتے ہمیں خبر دی امام مالک نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی نافع، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صفیہ بنت ابو عبیدہ کو دیکھا، صفیہ بنت ابو عبیدہ کو دیکھا کہ وہ وضو فرماتی تو اور اپنا دوپٹہ اتارتی، تنزیع خمارہا، اپنا دوپٹہ اتارتی، ثم تمسح براسیہا، پھر اپنے سر کا مسح کرتی تھی. اور سوال پیدا یہ ہو رہا ہے کہ صفیہ بنت ابو عبیدہ تو حضرت امام نافع کی غیر محرم ہے، تو انہوں نے کیسے دیکھ لیا ان کو وضو کرتے ہوئے، دوپٹہ بھی اتارتے ہوئے؟ دوپٹہ اتارے گی تو بال دکھیں گے، غیر محرم کے بال دیکھنا بھی جائز نہیں، تو انہوں نے کیسے دیکھ لیا ہے نا؟ تو اس کی وجہ بتا رہا ہے. قال نافع، امام نافع نے کہا وانا یومئذ صغیر، کہ میں ان دنوں بہت چھوٹا تھا، یعنی بچہ تھا، اس عمر کو نہیں پہنچا تھا کہ انہیں دیکھنا میرے لیے حرام ہو جائے، میں مکلف ہی نہیں تھا، بچہ تھا اس لیے دیکھ لیا، اس لیے انہوں نے بھی میرا لحاظ نہیں کیا. اگر بڑا ہوتا تو وہ خود لحاظ کرتی. کہتے ہیں کہ میں نے صفیہ بنت ابو عبیدہ کو دیکھا کہ وضو کرتی اور اپنے دوپٹہ اتارتی، پھر سر کا مسح کرتی تھی. قال نافع، امام نافع کہتے ہیں وانا یومئذ صغیر، کہ میں ان دونوں چھوٹا تھا. قال محمد و بہذا ناخذ، امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم اسی کو لیتے ہیں. لا یمسح علی الخمار ولا الامامہ، کہ دوپٹہ اور امامے پر مسح نہیں کیا جائے گا. بلغنا ان المسح علی الامامۃ کان فطورکا، اور ہمیں یہ بھی روایت پہنچی ہے کہ امامے پر مسح کا حکم تھا پہلے، فطورکا پھر متروک ہو گیا. یعنی ابتداء اسلام میں امامہ اور اوڑھنی پر مسح کرنے کی بھی اجازت تھی اور صحابہ کرام کرتے بھی تھے، پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب سر پر مسح کرنا ہی لازم ہوا، بغیر امامے، بغیر اوڑھنی کے. تو جو روایت جیسے امہات المومنین سے ہیں خمار پر مسح سے متعلق، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے امامہ پر مسح سے متعلق جو روایت ہے، اس کو ہم تعویل نہ کر کے نسخ پر بھی محمول کر سکتے ہیں کہ وہ ابتداء اسلام میں اجازت تھی، بعد میں وہ نسخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا.
بالغنا ہم کو یہ خبر پہنچی کہ امام پر مسح کا جواز کہنا تھا پہلے، فتورکا پھر متروک ہو گیا، وہو قول ابی حنیفہ، اور یہی امام اعظم کا قول ہے، والعامۃ من فقہاءنا، اور ہمارے اکثر عام فقہا کا بھی قول یہی ہے۔